قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آخری دن کی صبح کیسا منظر ہوگا؟ جب سور ایک بار پھونکا جائے گا ہر چیز رک جائے گی، آسمان پھٹیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، اور انسان ایک لمحے میں اپنے اعمال کے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کیا آپ تیار ہیں جاننے کو کہ اس دن کیا ہوگا؟ یہ ہیں ابو بکر صدیق، جنہیں میدان حشر میں حساب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ہیں عمر فاروق، جنہیں میدان حشر میں حساب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ ہیں عثمان غنی، جنہیں میدان حشر میں حساب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ہیں علی شیر خدا، جنہیں میدان حشر میں حساب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں وہ منظر، وہ احوال جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے، جنت، جہنم اور رب کی رحمت۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ملے گا آپ کو وہ راز جو دل کو ہلا دے گا۔ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور اپنے منہ کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ جس دن خالق کائنات کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ہوگا اس دن ہر جان موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی، چاہے وہ پرندے ہوں، چرندے ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں یا انسان، سب مر جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر ایک ساتھ جمع کر دیے جائیں گے، ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، زمین اللہ تعالیٰ کے خوف سے بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی۔ As the earth trembled beneath them, the people cried out. پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، And the earth trembled beneath the storm of destruction. سمندروں اور دریاؤں کا پانی آگ بن کر بھڑک اٹھے گا۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں جاندار کی طرح باقی ہوگا سب کا سب فنا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری جان یعنی وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونک رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی موت عطا کریں گے۔ انسان باقی ہوگا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن پار، صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی۔ میرے پیارے دوستو، اس پارٹ میں ہم میدان حشر کے حالات کا بیان کریں گے۔ یہاں ہم گنہگار امتیوں کے ساتھ جنت اور جہنم کے مناظر دیکھیں گے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ساتھ ہی ایک لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ پھر جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا۔ اسرافیل بھی مر گئے، پھر اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ کیے گئے بہا تاکہ سور دوبارہ پھونکا جائے، اور انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی جانیں آئی تھی سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے اپنی قبر سے تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے نور کے ساتھ اٹھے اور ان کے پیچھے قبروں سے انسان نکلنے لگے۔ سب کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ یہ ہے میدان حشر، جہاں سب ننگے بدن اور ننگے پاؤں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور سب کی نظریں آسمان کی طرف لگی ہیں۔ لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔
میدان حشر میں سورج 10 گنا زیادہ تیز ہوگا۔ ہر آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے چند گز کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی سختی سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا باہیا، اور یہ 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوپ اور پیاس کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس حالت میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے، پھر آخرکار لوگ پریشان ہو کر آپس میں مشورہ کریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے ہمارے ابا جان، آپ ہماری طرف سے قدم آگے بڑھائیے اور اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ اے اللہ، یہ سختی برداشت سے باہر ہے، ہمارا حساب لے لیجئے تاکہ ہمیں جانا کہاں ہے، وہاں جلدی پہنچ جائیں۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیں گے، نہیں، میں نے بھول کی وجہ سے وہ دانہ کھا لیا تھا، اس دانے کی وجہ سے میں نے 300 سال تک رو رو کر معافی مانگی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تمام انسانوں کے جتنے آنسو ہیں ان میں سے 9 حصے حضرت آدم علیہ السلام کی انہی 300 سال کے آنسو ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، میں نے بعد میں بیت اللہ شریف بنایا اور 30 حج پیدل کیے، مگر آج قیامت کے دن مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ غور کیجئے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو چکی تھی، پھر بھی انہیں شرمندگی ہے، تو جب ہم اپنے گناہوں کے ساتھ بغیر توبہ کے اللہ کے حضور جائیں گے تو ہمارے لیے قیامت کے دن کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں سے کہیں گے، تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ ان کی دعا کو سنے گا۔ چنانچہ ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں نکلے گی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ملیں گے تو سب عرض کریں گے، اے آدم ثانی، آپ ہمارے لیے اللہ کے حضور سفارش کر دیجئے اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، میں نہیں جا سکتا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے نوح، ایسی دعا نہ کیجئے، ایسی دعا مت کیجئے۔ اس فرمان کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے وہ دعا کیوں کر دی، میں نے فوراً اللہ کے حضور معافی مانگ لی تھی، مگر آج میں اللہ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن وہ اتنا روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔ یہ تو بڑا نوح ہے، بڑا رونے والا ہے۔ اتنا رونے کے باوجود بھی قیامت کے دن انہیں اللہ کے حضور جانے سے ڈر لگے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر روتے بھی نہیں، بلکہ کبھی کبھی گناہ کر کے دوسروں کو فخر سے سناتے ہیں، تو پھر ہم سب قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گے؟ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سب انسانوں کو فرمائیں گے، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ساری انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کرے گی اور ان کی خدمت میں عرض کرے گی، اے اللہ کے خلیل، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، آج مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھیں جو مصلحت کے بنیاد پر تو ہوئی تھی لیکن حقیقت کے خلاف تھی، ان تینوں پر مجھے شرمندگی ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ ایک بار میری قوم مجھے کہیں لے جانا چاہتی تھی تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کے ساتھ جانے میں روحانی بیماری تھی، اس لیے میں نے ایسا کہا۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ ابراہیم نے فرمایا،
میں بیمار ہوں۔ یہ بات حقیقت کے خلاف تھی، اس لیے مجھے آج شرمندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دوسری بات یہ کہ ایک بار میں اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مصر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس وقت کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت نظر آئے تو اسے پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ اگر اس عورت کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دو، اور اگر بھائی یا باپ ہو تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ جب سپاہیوں نے انہیں دیکھا تو فوراً پکڑ کر لے گئے۔ جب بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ عورت تمہارے لیے کون ہے تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا یہ میری بہن ہے۔ Who is this woman with you? She is my sister. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایمان والے سب بھائی بھائی ہیں، تو ایمان کے رشتے سے مومن مرد اور مومنہ عورت دین کے اعتبار سے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ میں نے بھی اسی نسبت سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہن کہا، کیونکہ وہ بھی اسی دین پر تھی جس پر میں تھا۔ یہ بات شریعت کے مطابق تھی، لیکن آج قیامت کے دن مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک بار میں نے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ جب کافروں نے آ کر پوچھا کہ ہمارے معبود کس نے توڑے تو میں نے کہا تم اس بڑے بت سے پوچھو۔ میں نے کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی تھی تاکہ وہ سوچے کہ یہ بڑے بت کا کام ہے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ خود سمجھ جائیں کہ بت بول نہیں سکتے، لیکن بظاہر یہ بات حقیقت کے خلاف تھی۔ اس لیے آج قیامت کے دن مجھے اس بات پر بھی شرمندگی ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دن اتنی جھجک محسوس کریں گے تو سوچو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہم جو دن رات جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور دنیا میں شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حضور جانا ہمارے لیے کس قدر سخت ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ چنانچہ ساری انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی اور عرض کرے گی اے کلیم اللہ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرا مخالف ایک آدمی میرے ماننے والوں کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ میں نے نصیحت کے لیے اسے ایک مکہ مارا تاکہ وہ سمجھ جائے، لیکن میرا وہ مکہ ایسا لگا کہ وہ مر گیا۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی، مگر چونکہ وہ میری چوٹ سے مرا تھا اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے میں جھجک محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ وہ بھی فرمائیں گے مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے خوف ہے۔ میری امت نے مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، اس لیے آج میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ تم سب اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے لیے ممبر لگوائیں گے۔ ہر نبی اپنے اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ممبر پیش کیا جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نہیں بیٹھیں گے۔ پوچھا جائے گا اے محبوب آپ منبر پر کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ میری امت کے گناہ گاروں کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، میں کیسے بیٹھوں؟ میری امت کے گنہگاروں کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، میں منبر پر کیسے بیٹھوں؟ اگر میں بیٹھ گیا اور منبر جنت کی طرف اڑ گیا تو میری امت پیچھے رہ جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص تجلی فرمائیں گے اور آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور ایسی تعریفیں کریں گے جو نہ کسی نے پہلے کی ہوں گی نہ کوئی بعد میں کرے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر اللہ کی حمد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا سجدہ قبول فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا اے میرے محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اے میرے محبوب تم کیا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ حساب شروع کر دیجئے تاکہ میری امت کی سختیاں کم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، لوگوں کو حساب کے لیے پیش کرو۔ لوگوں کو حساب کے لیے پیش کرو۔ جب اللہ رب العزت اجازت دیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائیں گے تاکہ حساب شروع ہو۔ اے میرے رب اس سے حساب لے لیجئے۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے اور وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں مسلمان ہوا تھا، میری زیادہ عمر اسلام سے پہلے گزری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے سب کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ابوبکر تمہیں آگے جانا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بڑھائیں گے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، وہ اتنا زیادہ روئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے میرے محبوب کے سچے یار کیوں روتے ہو، سر اٹھاؤ کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان پر خاص تجلی فرمائیں گے اور ان کا سجدہ قبول کیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن عام تجلی تو سب بندوں پر ہوگی مگر حضرت ابوبکر صدیق پر خاص تجلی فرمائی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو پیش کیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن پر اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے وہ حضرت عمر ہوں گے۔ السلام علیک یا عمر۔ حضرت عمر نے ایسی پاکیزہ اور مضبوط زندگی گزاری ہوگی کہ ان کے اعمال دیکھ کر اللہ خوش ہوں گے۔ پھر حضرت عثمان کو پیش کیا جائے گا۔ کتب میں آیا ہے کہ ایک بار عید کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں کچھ کھانے کا سامان نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے گئے تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان نے سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کے قافلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں بھیج دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں سب کچھ تیار ہے اور یتیم و بیوہ لوگ خوشی خوشی لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ سارا سامان کہاں سے آیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب حضرت عثمان نے ہدیہ بھیجا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ عثمان کا حساب آسان فرما دے۔ اسی دعا کی برکت سے حضرت عثمان کا حساب بہت جلد اور آسان ہوگا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کو پیش کیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے آسان اور تیز حساب حضرت علی کا ہوگا۔ یہ ہیں علی شیر خدا، آج میدان محشر میں حساب کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب چاروں خلفائے راشدین کا حساب ہو جائے گا تو اللہ جل شانہ جلال سے جمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ارشاد ہوگا اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ۔ چنانچہ کافر اور مشرک ایک طرف کر دیے جائیں گے اور نیک بندے دوسری طرف۔ اس کے بعد سب اعمال کے حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم پر بنی ہوئی پل صراط سے گزرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر مومن بندے پل صراط پر چڑھیں گے، کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے، کچھ ہوا کی رفتار سے گزریں گے، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کچھ دوڑنے والے انسان کی طرح، کچھ چلتے ہوئے انسان کی رفتار سے اور کچھ رینگتے ہوئے انسان کی رفتار سے گزریں گے۔ جو کامیابی سے پار ہو جائیں گے اللہ انہیں جنت عطا فرمائیں گے
لیکن جو پھسل کر گر پڑیں گے وہ ایمان والے مگر گنہگار ہوں گے، انہیں جہنم کے اوپر والے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ وقت گزرتا جائے گا، گنہگار مسلمان جہنم میں عذاب پائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان کی آگ شیشے کی طرح کر دی جائے گی۔ کافر مسلمانوں کو دیکھ کر تانے دیں گے، ہم تو اللہ کے منکر تھے اس لیے جل رہے ہیں، لیکن تم تو اللہ کو مانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے، پھر بھی آج ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تمہارا رب کہاں ہے؟ یہ تانے سن کر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم دیں گے، اے جبرائیل، جا کر جہنم کے حالات جان کر لوٹ آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، وہاں اس کا داروغہ مالک کھڑا ہوگا اور دروازہ کھولے گا۔ اندر جا کر جب گنہگار مسلمان حضرت جبرائیل کو دیکھیں گے تو فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ وہ فرشتہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی گنہگار مسلمان روتے ہوئے پکاریں گے، واہ محمدہ، واہ محمدہ، اور حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، آج ہمارا پیغام بھی ان تک پہنچا دیجئے، کہیں وہ ہمیں بھول تو نہیں گئے، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور وہ جنت میں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے وعدہ کریں گے، تمہارا پیغام میں ضرور پہنچاؤں گا۔ باہر آ کر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، جبرائیل، تم نے میرے محبوب کے گناہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ پھر حضرت جبرائیل جنت میں پہنچیں گے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں منبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کو دیکھ کر فرمائیں گے، جبرائیل، آج کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، یا رسول اللہ، میں آپ کی امت کے گنہگاروں کا پیغام لایا ہوں، وہ جہنم میں جل رہے ہیں اور آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیرت سے فرمائیں گے، اچھا مجھے تو خیال بھی نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ، میری امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ کی اجازت دیں گے اور ارشاد ہوگا، اے میرے محبوب، آپ جس کے لیے چاہیں شفاعت کریں، ہم اسے جہنم سے نکال دیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کی اجازت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کریں گے، اے اہل جنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنمی مسلمانوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم سب بھی ساتھ چلو۔ یوں ایک عظیم قافلہ ساتھ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، دوسرے انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، تمام اہل جنت بھی شفاعت کریں گے۔ جس کے بارے میں وہ جانتے ہوں گے اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر دنیا میں کسی مومن نے کسی کو ایک پیالہ پانی بھی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اسے بھی جہنم سے نکال لیں گے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ جب سب کی شفاعت ہو چکی ہوگی تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے میرے محبوب، میں نے وعدہ کیا تھا میں تیری امت کے 3 لب بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لپ بھر کر نکالیں گے، ہر لپ میں اس امت کے کروڑوں اور کھربوں لوگ ہوں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو جہنم سے نکال دیں گے، لیکن جہنم سے نکلے ہوئے ان لوگوں کے جسم اس قدر جل چکے ہوں گے کہ وہ بالکل کوئلہ نظر آئیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیں گے انہیں نہر حیات میں غسل دیا جائے،
جب انہیں نہر حیات میں ڈبو کر غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم پھر سے تندرست اور صاف ستھرے ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھوں پر ایک مہر لگا دی جائے گی جس پر لکھا ہوگا اتقاء الرحمن، یعنی رحمان کے آزاد کردہ۔ یہ ہیں اتقاء الرحمن، جنہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرمایا۔ پھر ان سب کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو جو جنتی پہلے سے وہاں ہوں گے وہ کبھی کبھی مزاح کے انداز میں کہیں گے، ہم تو جنتی ہیں، اپنے اعمال سے آئے ہیں۔ تم تو رعایتی پاس لے کر آئے ہو۔ دیکھو تمہارے ماتھوں پر مہر بھی لگی ہوئی ہے کہ تم کو اللہ نے خاص طور پر آزاد کیا ہے رعایت کر کے۔ یہ بات ان نجات یافتہ مسلمانوں کو دل میں چبھے گی۔ وہ سب جمع ہو کر اللہ کے حضور عرض کریں گے، اے پروردگار، تو نے ہمیں جہنم سے نکالا، اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائی، لیکن یہ مہر ہمارے ماتھوں پر ہے جس کی وجہ سے سب پہچان جاتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے قابل نہیں تھے بلکہ صرف رعایتی پاس سے آئے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اس مہر سے بھی نجات دے دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، ہم نے خود یہ مہر اس لیے لگائی تھی کہ تمہارے دل میں سوال پیدا ہو تاکہ تم مانگو اور ہم عطا کریں۔ پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کے ماتھوں سے وہ مہر بھی ہٹا دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کاش کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، یہی ہماری امید ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا قیامت اور جہنم کے مناظر کا بیان، رونگٹے کھڑے کر دینے والا اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔